بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک طرف دوڑ پڑی، لیکن اونچی نیچی زمین پر وہ تیز دوڑ نہ سکی۔ پنڈت نے اسے چند قدموں پر پکڑ لیا اور کہا، پاگل نہ بنو نرتکی، مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ کہاں پناہ ڈھونڈو گی؟ میں تمہیں پکڑوا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ میں تم سے کوئی قیمتی چیز نہیں مانگ رہا۔ سمرتی نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور بولی، میں دریا میں ڈوب جاؤں گی، تیرے بتوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔ تجھے کوئی نہیں بچا سکتا نرتکی، پنڈت نے کہا، بتوں کی توہین نہ کر، مجھے میرا خدا بچائے گا۔ سمرتی نے کہا، میرا خدا سچا ہوا تو تیرا ایک بھی بت سلامت نہیں رہے گا۔ پنڈت بھوکا بھیڑیا بن گیا تھا۔ اس کے وجود میں وہ مرد بیدار ہو گیا تھا جسے وہ سمجھا تھا کہ ہمالیہ کے دامن میں مار آیا ہے۔ تب اسے ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز قریب آ رہی تھی۔ جس وقت مندر کی پہاڑی سے دور جا کر پنڈت کشن نے رک کر سمرتی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اس وقت شعیب ارمغانی کا چھوٹا سا قافلہ پہاڑی کے دامن میں اس جگہ پہنچا تھا جہاں سے مندر کا راستہ اوپر جاتا تھا۔ سمرتی کی خادمہ اس جگہ سے واقف تھی، انہیں گھوڑے اور اونٹ وہیں چھوڑ دینے تھے۔ سمرتی کا کتا کھلا ہوا تھا، وہ زمین کو سونگھ کر بےتابی سے غرایا، پھر دھیمی سی آواز میں بھونکا اور اس طرف زمین کو سونگھتا چل پڑا جدھر پنڈت اور سمرتی گئے تھے۔ قافلے والوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی، کتے تو ایسی حرکتیں کیا ہی کرتے ہیں۔ کتا دوڑنے لگا اور اس کی بھونکنے کی آواز بلند اور دور ہونے لگی۔ خادمہ نے کہا کہ کتے کو کسی گیدڑ یا بھیڑیے کی بو آ گئی ہے۔ ان میں سے کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ کتا مالکن کی بو پر جا رہا ہے۔ اسے سمرتی سے جدا ہوئے 2.5-3 مہینے ہی گزرے تھے۔ وہ سمرتی کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتا تھا، اس کے بستر میں گھس جایا کرتا تھا۔ سمرتی اس کے ساتھ بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ پنڈت نے جب کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح سمرتی پر ٹوٹ پڑا تھا اور سمرتی اس سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈت نے اسے گرا لیا اور اس کی ساڑی نوچنے لگا۔ اب سمرتی بے بس ہو گئی تھی۔ ایک کتا اس کے گرد گھوم کر اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا تو وہ سمجھی کہ بھیڑیا ہے یا مندر کا کتا ہے۔ وہ کیسے یقین کر سکتی تھی کہ یہ اس کا کتا ہے؟ کتا اس کا منہ چاٹنے لگا تو اسے کچھ شک ہوا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شیری پکڑ لو۔ کتے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پنجے پنڈت کے جسم میں اتار دیے اور اس کا کندھا منہ میں لے لیا۔ اس نے پنڈت کو جھنجھوڑا تو پنڈت چیخ کر اٹھا۔ سمرتی اس کے نیچے سے نکل آئی۔ کتے نے کندھے سے منہ اکھاڑ کر پنڈت کی ران دانتوں کے شکنجے میں لے لی۔ پنڈت نے ایسا واویلا بپا کیا کہ دور دور تک سنائی دیا۔ پنڈت بھاگا تو کتے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ سمرتی نے چلا کر پنڈت سے کہا، میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا، یہ میرا کتا جو لاہور سے میری بو پر آیا ہے۔ سمرتی نے کتے کو پکڑ لیا۔ پنڈت بھاگ گیا۔ سمرتی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کتا کہاں سے آ گیا ہے۔ کتا اس کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ سمرتی کو قدموں کی آہٹ سنائی دی، خوف سے کانپنے لگی کہ مندر کے فوجی پنڈت کی مدد کو آ رہے ہیں۔ اس نے چھپنے کی کوشش کی، لیکن اسے ایک عورت کی آواز سنائی دی، شیری شیری۔ وہ کتے کو بلا رہی تھی۔ آواز سمرتی کی خادمہ کی تھی۔ پنڈت کا واویلا اتنا بلند تھا کہ انہیں بھی سنائی دیا تھا۔ ارمغانی اور اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ کتے کے بھونکنے اور بھنبھوڑنے کی آوازیں بھی سنی تھی۔ ارمغانی کو یاد آ گیا تھا کہ اس کتے نے اسے بھی بھنبھوڑا اور بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ وہ سب دوڑتے وہاں پہنچے تو سمرتی نیم تاریکی میں ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پہچاننے میں ذرا دقت محسوس ہوئی۔ سمرتی نے جب ارمغانی اور اپنی خادمہ کو پہچان لیا تو اسے خواب کا دھوکہ ہوا۔ اس نے بڑی تیزی سے انہیں بتایا کہ وہ اس جگہ تک کس طرح پہنچی ہے۔ ارمغانی نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح نگر کوٹ آئے ہیں۔ زیادہ رکنا خطرناک ہے، سب وہیں واپس چلے گئے جہاں اونٹ اور گھوڑے کھڑے تھے۔ ظرفا اور سمرتی کو ایک اونٹ پر بٹھا دیا گیا، خادمہ دوسرے اونٹ پر بیٹھی۔
مرد گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور واپسی کا سفر شروع ہو گیا، لیکن ان کی منزل لاہور نہیں بھیرا تھی۔ اب ان میں کوئی بھی لاہور نہیں جا سکتا تھا سوائے ارمغانی کے 2 ساتھیوں کے۔ لاہور میں ان پر کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ ارمغانی کے ساتھی ہیں۔ یہ قافلہ اب عام راستے سے ہٹ کر جنگلوں اور ویرانوں میں جا رہا تھا۔ سب سے بڑا خطرہ تعاقب کا تھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ پنڈت اوپر جائے گا، اطلاع دے گا کہ سمرتی بھاگ گئی ہے۔ تعاقب میں آنے والے پہاڑی سے اتریں گے اور جتنا وقت گزر جائے گا اتنے وقت میں اونٹ اور گھوڑے انہیں بہت دور لے جائیں گے۔ اب ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ان کا خطرہ بے بنیاد تھا۔ ان کے تعاقب میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ کتے نے پنڈت کے کندھے اور ٹانگوں سے گوشت اکھاڑ دیا تھا۔ خون چشمے کی طرح نکل رہا تھا۔ وہ مدد کے لیے چیختا چلاتا تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکتا تھا۔ ان زخموں سے وہ مر نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کسی کو مدد کے لیے نہ بلایا۔ اس نے یہ بھی نہ کیا کہ اس نے جو چادر اپنے اوپر لے رکھی تھی اسے پھاڑ کر زخموں پر باندھ لیتا تاکہ خون رک جاتا، اور وہ پہاڑی پر اپنے مندر میں جانے کی بجائے نگر کوٹ گاؤں چلا جاتا جو قریب ہی تھا۔ وہ کہیں بھی نہ گیا، اس نے کچھ بھی نہ کیا۔ اس نے زیر لب کہا، اچھا ہوا، ایسے ہی ہونا تھا، ہو گیا، اچھا ہوا۔ وہ اٹھا اور بن گنگا کی طرف چل پڑا۔ گنگا ماتا میرا یہ پاپ نہیں دھو سکے گی، اس ناپاک جسم کو آگ بھی پاک نہیں کر سکے گی۔ من پاپی ہو جائے تو تن کو پاپ کرتے دیر نہیں لگتی۔ میں پیاسا ہوں۔ وہ چلتا گیا اور اسے چکر آ گیا، لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ چند قدم اور چلا اور گر پڑا، اٹھا، چلا اور پھر گر پڑا۔ ذرا دیر اور، مجھے گنگا جل تک پہنچنے دے۔ وہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا۔ وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، مگر پنڈت کی آنکھوں کے آگے اندھیرا گہرا ہوتا تھا۔ وہ پیٹ کے بل رینگنے لگا۔ اسے سمرتی کی آواز سنائی دی، مجھے میرا خدا بچائے گا، تیرے بت تباہ ہوں گے۔ اسے اپنی آواز سنائی دی، عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہو سکتی ہے۔ اسے کوئی اور روپ دے کر اس کے قریب جاؤ گے تو جل جاؤ گے، انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بندر میں یہی رٹ لگائے رکھتا تھا، مگر اس نے خود وہی پاپ کیا کہ سمرتی کو وہ روپ دیا جو نہ ماں کا تھا، نہ بہن کا، نہ بیٹی کا، نہ بیوی کا۔ اس کا خون بہہ رہا تھا، جسم خالی ہو رہا تھا اور گناہ اسے ڈس رہا تھا۔ وہ بن گنگا کے کنارے اس مقام تک رینگتا ہوا پہنچ گیا جہاں پاڑ تنگ تھا اور پانی باہر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اس نے بے ہوش ہوتے ہوئے کہا، میں پیاسا ہوں، میں پاپ کا پیاسا تھا۔ بن گنگا کی ایک لہر کنارہ پھلانگ کر آئی اور بے ہوش پنڈت کو اپنے ساتھ لے گئی۔ نگر کوٹ کے بت اس نرتکی کی راہ دیکھتے رہے جس کے خون سے ان کے پاؤں دھلنے تھے۔ مندر اپنے مہارشی پنڈت رادھا کشن کی راہ دیکھتا رہا۔ برہمن پال کی ماں ان کے انتظار میں باولی ہوتی رہی۔ دن کے پچھلے پہر پنڈت اور سمرتی کی تلاش کو گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے۔ انہوں نے اس راستے پر خون ہی خون دیکھا جو راستہ بن گنگا کو جاتا تھا۔ اس خون سے کئی کہانیاں بنی۔ قیاس کے بہت گھوڑے دوڑائے گئے، مگر کوئی گھوڑا پنڈت اور نگر کوٹ کی نرتکی تک نہ پہنچ سکا۔ ہندوؤں کی متحدہ افواج کے سیناپتی برہمن پال کی ماں دیوی دیوتاؤں کے قہر سے ڈرنے لگی۔ قہر تو سلطان محمود غزنوی پر نازل ہو رہا تھا۔ ہندوستان کی اتنی زیادہ فوج کو وہ تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ یہ افواج جس انداز سے آئی تھی، اس سے ان کے کئی راز معلوم ہو گئے تھے۔ یہ راز سلطان محمود تک پہنچا دیے گئے تھے۔ سلطان انہی سے فائدے اٹھانے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ برخوں نے، جن میں ایک انگریز سر وی اے سمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے، ہندوستان کے اس لشکر کی ان خامیوں کا جائزہ تفصیل سے لیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی متحدہ ہائی کمانڈ ایک آدمی کے تحت تھی، اور یہ آدمی ہر ایک فوج کی فنی اور نفسیاتی کیفیت سے ناواقف تھا۔ دوسرے یہ کہ ہائی کمانڈ پر افواج کے کمانڈروں کو اعتراض تھا، اس لیے باہمی تعاون ناقص تھا۔ تیسرے یہ کہ فوج میں ہزارہ شہری صرف اس لیے شامل کر لیے گئے تھے کہ ان میں لڑنے کا جذبہ تھا، بلکہ وہ اسلام کے خلاف جذباتی تھے، مگر انہوں نے میدان جنگ کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور چوتھے یہ کہ ہندوؤں کو اپنی تعداد
اور ساز و سامان پر بھروسہ تھا۔ ہندو لشکر کے مورال کو تقویت وہ بت اور مورتیاں دیتی تھی جنہیں پنڈت فوجوں کے ساتھ رکھتے اور عبادت اور دعا میں مصروف رہتے تھے۔ مسلمانوں نے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ شکست کی صورت میں سب سے پہلے یہ پنڈت بتوں اور مورتیوں کو پھینک کر بھاگا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سلطان کو 2 رکعت نفل پر بھروسہ تھا جو وہ ہر لڑائی سے پہلے میدان جنگ میں پڑھا کرتا تھا۔ اسے اپنی عسکری فہم و فراست پر بھروسہ تھا اور اسے اپنے اس عقیدے پر بھی بھروسہ تھا کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے اور یہ جنگ اس کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اب بھی اس نے اپنے سامنے ہندو لشکر کے پہاڑ دیکھے تو اس نے اپنے سالاروں اور نائب سالاروں کو آخری ہدایات دے کر کہا، بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا قوی دشمن کو شکست دی تھی۔ ہمیں اس روایت کو زندہ کرنا ہے۔ میں اپنی فوج سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے خطاب کر رہا تھا، میں تمہیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں کروں گا کہ فتح تمہاری ہے، صرف یہ کہوں گا کہ خدا تمہارا ہے، بشرطے کہ تم خدا کے ساتھ رہو اور دل میں یہ ایمان تازہ رکھو کہ اسلام کی پاسبانی کریں گے اور اپنے سچے مذہب کے کسی دشمن کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تمہارے سامنے کفر کے پہاڑ کھڑے ہیں، اگر تم نے اپنے عقیدے کی بجائے اپنی جان کو عزیز سمجھا تو تمہارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمیں ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہے۔ اپنی اور اپنے دشمن کی تعداد کو بھول جاؤ۔ جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا اسے فتح دیتا ہے جو اس کا نام روشن کرنے کے لیے فتح کا عزم لے کر لڑتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی فوج کے 2 حصوں کو اپنی کمان میں دریائے سندھ کے پنجاب والے کنارے پر لے گیا اور ہزرو کے قریب خیمہ زن ہوا۔ اس نے دید بانوں کی آنکھوں سے بھی ہندو لشکر کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب ہندو لڑنے کا جذبہ اور فتح کا عزم لے کر آئے ہیں، ہمیں بہت محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنے پلان میں رد و بدل کیا اور چند ایک چھاپا مار جیش دریا کے کنارے پر دور دور پھیلا دیے۔ وہ پشاور اور غزنی کے دفاع کے لیے دریا کا پورا استعمال کرنے کی سوچ چکا تھا۔ اس نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ اپنی خیمہ گاہ کے ارد گرد خندق کھدوا دی۔ اس نے مورچہ بند ہو کر لڑنا زیادہ موزوں سمجھا۔ وہ کچھ اور انتظام بھی سوچ رہا تھا، لیکن مزید تاخیر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ دشمن کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی تک ہندوستان سے دستے آ رہے تھے۔ سلطان سمجھ گیا کہ دشمن کی افواج ابھی منظم نہیں ہوئی، انہیں ابھی حملے کی ترتیب میں آنا تھا۔ سلطان نے اللہ کے بھروسے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے ایک روز علی صبح نماز کے فوراً بعد 1000 گھوڑ سوار تیر انداز جو گھوم پھر کر تیر اندازی کرنے کا تجربہ رکھتے تھے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس صورتحال میں اس نے پہلکاری بہتر سمجھی اور جنگ کی ابتدا کر دی۔ تاریخ 29 ربیع الثانی 399 ہجری بمطابق 31 دسمبر 1008 عیسوی تھی۔ مشہور مورخ گردیزی نے اس مارکے کا آنکھوں دیکھا حال یوں لکھا ہے کہ 1000 تیر اندازوں سے حملہ کرا کے محمود غزنوی نے بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑ دیا۔ اس کے پلان کو دشمن نے یوں پرے پھینک دیا جیسے کوئی بیکار چیز کوڑے کرکٹ میں پھینک دی جاتی ہے۔ دشمن کی طرف سے 30,000 گکھڑوں نے 1000 تیر اندازوں پر حملہ بول دیا۔ گکھڑ ایک لادین قبیلہ تھا جو ہندوؤں کا حامی تھا، بلکہ یہ قبیلہ اپنے آپ کو ہندوؤں کی نسل سے سمجھتا تھا۔ یہ لوگ جنگجو تھے، موسم کیسا ہی ہو، میدان جنگ پھرتیلا ہو، تپتا ہوا ریگزار ہو، ہموار ہو یا اونچا نیچا، گکھڑ ننگے پاؤں اور ننگے سر لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے تیر انداز سواروں پر ایسا شدید حملہ بولا کہ 1000 گھوڑوں اور 1000 سواری کا کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ گکھڑ ان کا قتل عام کر رہے تھے۔ گکھڑوں نے حملہ روکا نہیں، وہ نعرے لگاتے اور چیختے چنگاڑتے سلطان محمود کے کیمپ میں داخل ہو گئے۔ کیمپ کے ارد گرد خندق تھی، 2 طرف آنے جانے کا راستہ تھا۔ گکھڑ ان راستوں سے سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔
سلطان محمود اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ گکھڑوں کی یہ دلیرانہ یلغار غیر متوقع تھی، لیکن احمقانہ بھی۔ بے شک ان کی تعداد 30,000 تھی، لیکن وہ ایسے کیمپ کے اندر آگے تھے جو خندق سے گھرا ہوا تھا۔ محمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ چند منٹوں میں گکھڑوں کے ہاتھوں 5,000 مسلمان شہید ہو گئے، زخمی لاتعداد تھے۔ کیمپ میں خون ریز مارکا لڑا جا رہا تھا۔ خندق نے گکھڑوں کے لیے پسپائی ناممکن بنا دی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ دشمن مزید تعداد سے حملہ کر دے گا اور 1 گھنٹے کے اندر جنگ کا فیصلہ دشمن کے حق میں ہو جائے گا۔ سلطان کیمپ میں پھنس گیا تھا اور وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے محفوظہ کو جس طرح سنبھال کر رکھا تھا، اسے اس کا ثمر ملنے لگا۔ وہ اس طرح کے مشہور سالار عبداللہ عطائی 6,000 عربی نسل کے گھوڑے تیار رکھے ہوئے تھا، جو اس نے گکھڑوں کے خلاف استعمال نہ کیے۔ کچھ دیر بعد گکھڑوں کا صفایا شروع ہو گیا۔ وہ کم بھی رہ گئے اور تھک بھی گئے تھے۔ وہ خندق میں گرتے تو مسلمان تیر اندازوں اور بلم بازوں کا شکار ہو جاتے۔ راجہ آنند پال نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے نہایت اعلیٰ فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دینے کے لیے اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں کے کیمپ کی کیفیت کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تھا۔ وہاں اب گکھڑ کاٹ رہے تھے اور مسلمان کاٹ رہے تھے۔ راجہ آنند پال نے فتح یقینی سمجھ کر اپنے ہاتھی کو آگے رکھا، اپنا جھنڈا اور اونچا کیا اور ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سالار عبداللہ عطائی نے 6,000 گھوڑ سواروں سے اس پر پہلو سے حملہ کر دیا۔ اتنے بڑے لشکر کے سامنے 6,000 گھوڑ سوار کچھ بھی نہیں تھے، لیکن مورخ لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ یوں کہ راجہ آنند پال کے ہاتھی کی پیشانی میں 2-3 تیر اتر گئے اور ایک تیر آنکھ میں لگا۔ یہ شاہی ہاتھی بڑا ہی طاقتور اور بدمست تھا۔ اس نے ادم بپا کر دیا اور ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کی چنگاڑ سے دوسرے ہاتھی بھی بدک گئے۔ راجہ آنند پال کا پرچم گر پڑا اور اس کے ہاتھی نے پیچھے مڑ کر حملے کی صفوں میں قیامت بپا کر دی۔ دوسرے ہاتھی بھی اس کی چنگاڑ سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ آنند پال کی فوج یہ سمجھ کر کہ آگے مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے، پیچھے کو دوڑی اور اسے پیچھے کو بھاگتے دیکھ کر دوسری ریاستوں کی فوجیں حکم اور ڈسپلن کی زنجیر توڑ کر پسپا ہونے لگی۔ متحدہ ہائی کمان بیکار ہو گئی۔ ہندو لشکر کی بے دلی کی ایک وجہ موسم بھی تھا۔ یہ 31 دسمبر کا دن تھا جب قریبی پہاڑیوں پر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ سلطان محمود اسی موسم میں لڑنے کے لیے وقت حاصل کرتا رہا تھا۔ سلطان نے دشمن میں بھگدڑ دیکھی تو اس نے کھلے حملے اور تعاقب کا حکم دے دیا۔ عبداللہ عطائی اپنے 6,000 گھوڑ سواروں سے اور دوسرے سالار ارسلان جاذب نے 10,000 سواروں اور پیادوں سے، جن میں ترک، افغان اور خلجی تھے، مل کر حملہ کر دیا۔ دشمن اب لڑ نہیں رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ فرشتہ کے مطابق پسپائی میں دشمن کے 20,000 فوجی ہلاک ہو گئے، جنہوں نے ہتھیار ڈال کر قید قبول کر لی۔ ان کی تعداد بے حساب تھی۔ اس سے پہلے سلطان محمود نے کبھی تعاقب نہیں کیا تھا۔ اس نے دریائے سندھ کے دوسرے کنارے سے بھی فوج بلا لی اور دشمن کا تعاقب نہ چھوڑا۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ نگر کوٹ کا مندر ہندو راجوں مہاراجوں کا جنگی مرکز بنا ہوا ہے، جو ایک قلعے میں ہے۔ سلطان نے ادھر کا رخ کر لیا۔ نگر کوٹ کو راجہ آنند پال کی یا کلنجر کی فوج بچا سکتی تھی، مگر دونوں فوجیں بری طرح تتر بتر ہو گئی تھی۔ سلطان نے نگر کوٹ کا محاصرہ کیا تو قلعے کی دیواروں سے تیر برسنے لگے۔ قلعہ پہاڑی پر تھا، اس لیے حملہ آوروں کی کامیابی محال تھی۔ تاہم 3 دنوں کے محاصرے اور دروازے پر تابڑ توڑ حملوں سے محصورین نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان محمود مندر میں گیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ بتوں اور مورتیوں کو پہاڑی کے اوپر سے نیچے گرایا۔ مندر سے بے بہا زر و جواہرات برآمد ہوئے۔ 7 کروڑ سونے کے سکے تھے۔ سونا منوں کے حساب سے تھا، چاندی کئی 100 من تھی، ہیرے جواہرات بھی منوں کے حساب سے تھے۔ یہ وہ خزانہ تھا جو ہندوؤں نے سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر غزنی کو مہابھارت میں شامل کرنے کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ سلطان نے حضرو سے نگر کوٹ تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔
راجہ انند پال اس کے چند دن بعد مر گیا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں رہ کر اسلامی سلطنت کو منظم اور مستحکم کرنا چاہتا تھا، مگر اسے غزنی سے اطلاع ملی کہ غور کے علاقے میں محمد نام کے ایک افغان نے 10,000 فوج کے ساتھ اپنا کیمپ بنا لیا ہے اور غوری اس کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک اور خانہ جنگی کی ابتدا تھی۔ سلطان محمود کو 1009 عیسوی میں غزنی جانا پڑا اور اسے ایک اور خانہ جنگی لڑنی پڑی۔ نگر کوٹ کے بت توڑنے کے بعد سلطان محمود غزنی کو جا رہا تھا، کیونکہ اس کی غیر حاضری میں غوریوں نے غزنی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سلطان محمود کی بہت بڑی بدنصیبی تھی کہ وہ ہندوستان میں آتا تھا تو پیچھے کوئی نہ کوئی مسلمان حکمران غزنی پر چڑھ دوڑتا تھا۔ اسے غزنی کو بچانے کے لیے واپس جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ہندوستان میں کسی بھی وقت آرام سے بیٹھ کر یہاں کے امور کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ متعصب تاریخ دانوں نے اس کی اس مجبوری پر پردہ ڈال کر اس پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ لوٹ مار کے لیے آتا تھا اور بت اس لیے توڑتا تھا کہ بتوں کے اندر زر و جواہرات بھرے ہوتے تھے اور وہ لوٹ مار کر کے غزنی چلا جاتا تھا۔ اب کہ وہ اس عزم کے ساتھ آیا تھا کہ ہندوستان کے راجوں مہاراجوں کے فوجی اتحاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا اور کسی بڑے مندر میں کوئی بت سلامت نہیں رہنے دے گا، چنانچہ اس نے حضور کے مقام پر ہندوستان کی متحدہ فوجی طاقت کو بکھیرا اور نگر کوٹ تک جا پہنچا، جہاں کا منظر سارے ملک میں مشہور تھا۔ اس نے نگر کوٹ کو فتح کیا ہی تھا کہ اسے غزنی سے بلاوا آ گیا کہ 10,000 غوریوں نے غزنی کے قریب خیمے گاڑ کر ارد گرد خندق کھود لی ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ساتھ 2,000 ہندو قیدی لے کر جا رہا تھا، لیکن یہ جنگی قیدی نہیں تھے، یہ اس وقت کے رواج کے مطابق غلام تھے جو مہاراجہ انند پال نے سلطان محمود کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ کچھ ہاتھی تو سلطان نے ہندو فوج سے چھینے تھے، 50 ہاتھی ہندو مہاراجوں نے پیش کیے تھے۔ وہ جتنی فوج اپنے ساتھ لایا تھا اتنی واپس نہیں لے جا رہا تھا۔ کچھ نفری یہاں ضرورت کے تحت چھوڑ چلا تھا اور بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس کی فوج کا کوئی ایک بھی سپاہی جنگی قیدی نہیں تھا، کیونکہ وہ فاتح تھا، مگر اس کے 2 کماندار اس کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ دونوں زندہ تھے اور اس فوج کے ساتھ نہیں تھے جسے سلطان محمود نگر کوٹ کے دفاع اور انتظام کے لیے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ ان میں ایک بغرا خان تھا اور دوسرا الستگین، دونوں خوبرو اور تنومند جوان تھے۔ بغرا خان پشاور اور لمغان کے درمیان علاقے کا رہنے والا تھا۔ پشاور آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے ہندوستان کی زبان سمجھ سکتا تھا اور کچھ بول بھی سکتا تھا۔ جب سلطان محمود نے نگر کوٹ کا قلعہ سر کر لیا اور لڑائی تقریباً ختم ہو گئی تھی، اس وقت بغرا خان قلعے سے باہر ایسی جگہ تھا جو پہاڑی کی چوٹی پر تھی۔ قلعہ ٹوٹتے ہی اس کے جیش کے سپاہی قلعے کے اندر جانے کو دوڑ پڑے۔ بغرا خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا یکلخت دوڑ پڑا۔ بغرا خان سنبھل نہ سکا، وہ پیچھے کو گرنے لگا اور گھوڑا اس کے نیچے سے یوں نکل گیا جیسے بدک گیا ہو۔ بغرا خان ایسا گرا کہ لڑکتا ہوا پہاڑی سے نیچے چلا گیا۔ وہ سنبھل تو گیا، لیکن چوٹیں اتنی آئی تھیں کہ کوشش کے باوجود اوپر نہ جا سکا، وہ نیچے چلا گیا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور دماغ معاف ہو گیا تھا۔ ہندو فوج کے سپاہی ادھر بھاگے جا رہے تھے، بغرا خان ان سے چھپتا پھر رہا تھا۔ ہندو اسے دیکھ لیتے تو جان سے مار دیتے۔ وہ نیم غشی کی حالت میں کسی اور ہی سمت نکل گیا، اسے سمت اور وقت کا کوئی احساس نہ رہا۔ وہ کبھی بے ہوش ہوا، کبھی ہوش میں آیا، اور جب بھی ہوش میں آیا وہ اٹھ کر چل پڑا۔ علاقہ جنگلاتی اور چٹانی تھا، اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں یا کوئی دن گزرا بھی ہے یا نہیں۔ اسے کسی نے جھنجھوڑا، وہ ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا۔ اس کا ہاتھ عادت کے مطابق اپنی تلوار کے دستے پر پڑا اور اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا مگر گر پڑا۔ چوٹوں کے علاوہ وہ بھوکا اور پیاسا بھی تھا اور ایک زخم ایسا تھا جس سے خون نکل رہا تھا۔ ہوش میں آؤ خان، اسے اپنی زبان کی آواز سنائی دی۔ میں الستگین ہوں، یہاں کیسے آ گئے؟ بغرا خان نے بولنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا حلق خشک تھا اور زبان پیاس سے اکڑ گئی تھی۔
اس نے منہ کھولا تو الستگین سمجھ گیا کہ وہ پیاسا ہے۔ الستگین نے اپنے پیٹھ کے ساتھ بندھی ہوئی پانی کی چھاگل کھولی اور اس کے منہ سے لگا دی۔ بغرا خان اس کا گہرا دوست تھا۔ الستگین بھی بغرا خان کی طرح ایک جیش کا کماندار تھا۔ وہ قلعے کے محاصرے میں شامل نہیں تھا۔ اس کے جیش کو قلعے کی پہاڑی سے دور اس راستے پر بھیج دیا گیا تھا جس سے ہندو فوج کی کمک یا رسد کے آنے کی توقع تھی۔ الستگین کے ذمے یہ کام تھا کہ کمک کو راستے میں ہی الجھائے۔ اس کا جیش تیر انداز تھا اور گھوم پھر کر تیر اندازی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس جیش کو ایک ہدف مل گیا۔ یہ ہندوستانی فوج کا ایک سوار دستہ تھا جو نگر کوٹ کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ ادھر سے آ رہا تھا۔ الستگین کے تیر اندازوں نے اس سوار دستے پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر کچھ اور ہندوستانی پیادہ سپاہی کسی اور طرف گزر رہے تھے۔ انہیں مسلمان تیر انداز نظر آ گئے۔ یہ ہندوستانی سوار اور پیادے دراصل نگر کوٹ سے بھاگے جا رہے تھے۔ راستے میں الستگین کے جال میں آ گئے۔ سوار اور پیادے اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑنے لگے۔ وہ اس علاقے سے واقف تھے۔ انہوں نے مسلمان تیر اندازوں کو گھیر لیا اور تیر اندازوں کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ الستگین کے پاس نفری بہت کم تھی۔ یہ نفری لڑی تو بے جگری سے، لیکن کچھ ماری گئی، کچھ بکھر گئی۔ ہندوستانی سوار اور پیادے جو بچ گئے تھے وہ نکل گئے اور الستگین اکیلا رہ گیا۔ وہ اپنے جیش کو ڈھونڈنے لگا۔ اس تلاش میں جنگل اور چٹانوں میں بھٹک گیا۔ وہ بھٹکتا رہا۔ دن گزرا، رات گزری، اگلا دن اور رات بھی گزر گئی اور وہ اس جگہ جا پہنچا جہاں بغرا خان پڑا تھا۔ بغرا خان کو اس نے پانی پلایا تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ الستگین نے اس کے منہ میں کھانے کے لیے کچھ ڈالا۔ سورج غروب ہو گیا۔ بغرا خان کے جسم میں کھانے اور پانی سے جان آ گئی تھی، مگر وہ چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی تو الستگین کہیں سے مدد لانے کے لیے یا نگر کوٹ کا راستہ اور سمت معلوم کرنے کے لیے کسی مقامی آدمی یا کسی گاؤں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اسے بغرا خان نے بتا دیا تھا کہ قلعہ سر ہو چکا ہے۔ الستگین کو اس خبر نے حوصلہ دیا۔ اس کے دل سے ڈر نکل گیا کہ وہ ہندوستانی فوج کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ چنانچہ وہ نڈر ہو کر چلا جا رہا تھا۔ بہت دیر کی تلاش کے بعد اسے چھوٹا سا ایک گاؤں نظر آ گیا۔ وہ ادھر کو چل پڑا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچا تو عورتیں اور بچے اسے دیکھ کر گھروں کو بھاگ گئے۔ اب یہ گاؤں مسلمانوں کا محکوم تھا۔ گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ نگر کوٹ کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور مسلمان بت توڑ چکے ہیں۔ الستگین کو دیکھ کر کچھ آدمی باہر آ گئے۔ وہ غریب دیہاتی تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ مسلمان فوجی ہے، وہ غلاموں کی طرح دوڑے آئے اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ الستگین نے 4 آدمی ساتھ لیے اور بغرا خان تک پہنچا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان آدمیوں سے پوچھا کہ نگر کوٹ کا قلعہ کتنی دور ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت دور ہے اور پہاڑی پر ہونے کی وجہ سے فاصلہ زیادہ لمبا اور تکلیف دہ ہے۔ گاؤں کے ان آدمیوں میں سے ایک نے انہیں خوش کرنے کے لیے کہا کہ بغرا خان کو گاؤں میں لے چلیں اور ذرا بہتر ہو جائے تو اسے قلعے میں پہنچا دیں گے۔ بغرا خان نے الستگین کو اپنی زبان میں بتایا کہ ان لوگوں نے کیا مشورہ دیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ گاؤں میں زخموں اور چوٹوں کا علاج اور دودھ اور شہد بھی ہے۔ الستگین ایسا خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن بغرا خان ناقابل برداشت تکلیف میں تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ گاؤں کے لوگ ان کے محکوم تو ہو گئے ہیں، لیکن وہ آخر دشمن ہیں اور ہلاک کر سکتے ہیں، اس نے الستگین سے کہا کہ وہ پہلے گاؤں میں چلے۔ قلعے تک پہنچتے شاید وہ زندہ نہ رہے۔ الستگین اپنے دشمن کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ذہین آدمی تھا، لیکن بغرا خان کے ساتھ اس کی دوستی ایسی گہری اور جذباتی تھی کہ وہ خطروں کو بھول کر جذبات میں آ گیا۔ اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ بغرا خان کو اٹھا کر گاؤں لے چلیں۔ الستگین جب ان آدمیوں کو گاؤں لے گیا تھا تو 3 آدمیوں نے ایک درخت تلے کھڑے ہو کر خسر پھسر شروع کر دی تھی۔ ان میں سے ایک پنڈت تھا اور دوسرے 2 فوجی تھے، لیکن سپاہی نہیں تھے، بڑے عہدے کے افسر معلوم ہوتے تھے۔
یہ تینوں نگر کوٹ سے بھاگے تھے۔ پنڈت اسی مندر میں ہوا کرتا تھا۔ فوجی عہدیداروں کو وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی فوج کچھ ماری گئی اور کچھ کٹ گئی تھی، اور ان کے راجا نے بہت سے سپاہی سلطان محمود کو غلاموں کے طور دے دیے تھے۔ یہ دونوں عہدیدار اکٹھے اس گاؤں میں آئے تھے۔ پنڈت پہلے ہی آ چکا تھا۔ ان تینوں کو گاؤں والوں نے چھپا لیا تھا۔ تینوں بھڑکے ہوئے تھے اور شکست نے انہیں جذباتی بنا دیا تھا۔ انہیں اس گاؤں سے بھی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔